السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں آپ کی اپنی ہوسٹ اسمارا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک بہت ہی فیمس برانڈ کے بارے میں۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے پاکستان کی ایک فیمس رہ چکی بیکری چین کے بارے میں۔ جی ہاں، میں یہاں بات کر رہی ہوں نرالا سویٹس اینڈ بیکرز کے بارے میں۔ آپ میں سے بہت ہی کم لوگ ایسے ہوں گے جو نرالا سویٹس کا نام نہیں جانتے ہوں گے، یا آپ نے کبھی نرالا سویٹس کی مٹھائی اور بیکری آئٹمز نہ کھائی ہوں۔ نرالا سویٹس نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا میں اپنا لوہا منوا چکی تھی، یہاں تک کہ دبئی کے لوگ بھی نرالا سویٹس کو پسند کرنے لگے تھے۔ نرالا سویٹس نے اپنے ٹیسٹ کی وجہ سے ہر ایک کو اپنا دیوانہ بنایا ہوا تھا، لیکن میں آپ کو آج یہ بھی بتا دوں کہ اب نرالا سویٹس ختم ہو چکی ہے۔ میرے بہت سے فرینڈز کہیں گے کہ نہیں، ہم نے دیکھی ہے نرالا سویٹس کی شاپ، پر وہ اصل میں وہ نرالا سویٹس نہیں ہے جو آپ سب سمجھ رہے ہیں۔ نرالا سویٹس ختم ہو چکی ہے اور وہ لوگ بس اس کا نام استعمال کر کے اپنا کاروبار کر رہے ہیں۔ اسی سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ نرالا سویٹس کتنی فیمس تھی۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیسے نرالا سویٹس اتنے کامیاب ہوئی، اور اتنی کامیابی حاصل کرنے کے بعد وہ کس طرح سے برباد ہوئی۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر لیں تاکہ میرے آنے والی ہر نیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ نرالا سویٹس کوئی 15-20 سال پرانا نہیں، بلکہ یہ اس سے بھی پرانا ہے۔ یوں کہہ لیں کہ پاکستان بننے کے ساتھ ہی وجود میں آ گیا تھا۔ نرالا سویٹس کے فاؤنڈر جو کہ تاج دین محمد تھے، جنہوں نے نرالا سویٹس کی بنیاد رکھی۔ تاج دین اصل میں کشمیر کے رہنے والے تھے۔ وہ 1947 میں جب پاکستان بنا تو ہجرت کر کے لاہور آ گئے۔ ان کا نرالا خاندان کشمیر میں شال بنانے کا کام کرتا تھا، لیکن لاہور آنے کے بعد شال کا کاروبار اتنا نہ چل سکا۔ کشمیر میں سردی 8 سے 10 ماہ تک رہتی ہے، اسی لیے وہاں ان کا کاروبار چل جاتا تھا۔ لاہور میں انہوں نے ایک چیز دیکھی کہ لاہور کے لوگ کھانے پینے کے بہت شوقین ہیں، اسی لیے انہوں نے لاہور میں ایک چائے کی دکان کھولی اور ساتھ حلوہ پوری رکھی۔ یہ چائے کوئی عام چائے نہ تھی اور نہ ہی باقی ہوٹلز جیسی تھی۔ تاج دین کشمیر سے خالص چائے لے کر آتے اور کچھ مسالہ جات ایڈ کر کے اسے بیچتے۔ یہی نرالا سویٹس کا آغاز تھا۔ تاج دین نے اپنے اس کاروبار کو اور بڑھانے کا سوچا۔ صبح سے شام تک وہ چائے بیچتے تھے، جو کہ ساری کی ساری سیل ہو جاتی تھی۔ اسی کے ساتھ انہوں نے دیسی گھی کی مٹھائی بنانے کا کام شروع کیا۔ شام کو وہ مٹھائی بیچتے تھے، جو کہ لاہور کے لوگوں کو بہت پسند آئی۔ پھر تاج دین نے اپنی دکان لاہور سے باہر سٹیز میں بھی کھولنا شروع کر دی۔ اس طرح نرالا سویٹس آہستہ آہستہ ایک بڑا برانڈ بنتا چلا گیا۔ تاج دین نے اپنی زندگی میں ہی اپنی نرالا سویٹس اپنے بیٹے فاروق احمد کو ٹرانسفر کر دی۔ فاروق احمد اپنے خاندان کے اس نام کو بہت اونچا کرنا چاہتے تھے، اسی لیے انہوں نے مختلف شہروں میں نرالا سویٹس کی اور برانچز کھولنا شروع کی، جس سے نرالا سویٹس کا نام اور ابھرنے لگا۔ فاروق احمد نے مختلف ممالک کے دورے کیے۔ وہ ان ممالک میں جاتے اور وہاں کی ٹریڈیشنل مٹھائی کھاتے اور دیکھتے تھے کہ وہ بنتی کیسے ہے، اور پھر وہی مٹھائی نرالا سویٹس پر دستیاب ہوتی تھی۔ فاروق احمد ہر اچھے کام میں سب سے آگے ہوتے تھے۔ وہ ایک نیک اور رحم دل انسان تھے۔ ان کا ایک واقعہ بہت فیمس ہے۔ مٹھائی بنانے والوں کے ہاتھ اکثر جل جاتے تھے۔ جب فاروق احمد کو پتہ چلا تو انہوں نے لاہور کے ایک حکیم سے ایک خاص قسم کی دوائی تیار کروائی، جو جلے ہوئے ہاتھ پر بہت جلد اثر کرتی تھی۔ 1980 کی دہائی کے آخر میں ان کی طبیعت خراب رہتی تھی۔
ان کا پورا خاندان اسی کاروبار میں لگا ہوا تھا۔ انہوں نے اپنی زندگی میں اپنا کاروبار اپنے بڑے بیٹے فیصل فاروق کے نام کر دیا۔ یہ وہ دور تھا جب 20 سالہ فیصل نے اپنے کاروبار کو آسمان کی بلندی تک پہنچایا، اور شاید ہی کوئی اور سویٹس کا برانڈ یہ کامیابی حاصل کر پائے۔ دیکھنے میں تو وہ بہت چھوٹے تھے، لیکن وہ نرالا سویٹس کو پاکستان سے باہر بھی لے گئے۔ اب نرالا سویٹس بہت بڑی کمپنی بن چکی تھی، اس کی مالیت اربوں میں ہو چکی تھی۔ فیصل نے نرالا سویٹس سے ہونے والی آمدنی کو دوسرے کاروبار میں انویسٹ کرنا شروع کر دیا۔ ان کو ڈیری کا کام کرنے کا بہت شوق تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ پاکستان میں نیسلے کے مقابلے میں کوئی کمپنی کھولیں۔ انہوں نے کوئی چھوٹی موٹی نہیں بلکہ ایک بہت بڑی کمپنی کھولنے کا فیصلہ کیا۔ اب اتنی بڑی فیکٹری کھولنے کے لیے بہت بڑی رقم کی ضرورت تھی، اس لیے انہوں نے بینک آف پنجاب سے رابطہ کیا۔ بینک آف پنجاب میں اپلائی کرتے ہی ان کا قرضہ منظور ہو گیا۔ انہوں نے بینک آف پنجاب سے 150 کروڑ کا قرضہ لیا۔ یہ بات 2004 کی ہے۔ فیصل فاروق کو ڈیری کا کام کرنے کا بہت شوق تھا، لیکن ان کو اس کام میں کوئی خاص تجربہ نہیں تھا۔ ان کو اس قدر یقین تھا کہ ان کا یہ کاروبار بھی نرالا سویٹس کی طرح بہت پروان چڑھے گا، اس لیے انہوں نے اپنی ساری کی ساری پراپرٹی بینک آف پنجاب کے آگے گروی رکھ دی۔ ڈیری کے اس کاروبار کو بھی انہوں نے نرالا کا نام دیا، جو کہ فیصل آباد کے قریب ایک بہت بڑی ڈیری فیکٹری تھی۔ یہ وہ دور تھا جب پاکستان میں ڈیری کا کام کرنے والی ساری کمپنیز نقصان میں تھیں۔ فیصل کی کمپنی بھی شروع سے ہی نقصان میں تھی۔ ایسی کنڈیشن میں نرالا کا ترقی کر پانا مشکل ثابت ہوا۔ فیصل فاروق کو ان کے دوستوں اور گھر والوں نے بہت سمجھایا کہ وہ اس کمپنی کو بیچ دیں، پر انہوں نے کسی کی نہ سنی۔ وہ نرالا سویٹ سے حاصل ہونے والی آمدنی ڈیری فیکٹری پر لگانے لگے۔ ہر ماہ فیکٹری کا نقصان پورا کرنے میں لگے رہے، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ قرض حاصل کرنے کے لیے انہوں نے پراپرٹی گروی رکھوائی تھی، جس میں شاپس اور زمین اور فیکٹریز بھی شامل تھیں۔ وہ سب بینک نے ضبط کر لیں۔ فیصل اپنے لیے ہوئے قرض میں اس قدر ڈوب گئے کہ وہ اس کا سود تک نہ ادا کر سکے۔ یوں اپنی ڈیری فیکٹری کا نقصان پورا کرتے کرتے وہ ڈپریشن میں چلے گئے تھے۔ ایک دن اسی پریشانی کی وجہ سے ان کی گاڑی سے ایک لڑکے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور اس کے بعد ان کو 10 دن کی جیل ہوئی۔ بعد میں انہوں نے اس لڑکے کی فیملی کو پیسے دے کر کیس کو ختم کروا لیا۔ 2014 نرالا خاندان کے لیے کسی مصیبت سے کم نہ تھا۔ فیصل کے انویسٹر فرینڈز ان سے دور ہونے لگے۔ ان کی نرالا سویٹس میں کام کرنے والے لوگ بھی ملازمت چھوڑ کر جانے لگے۔ ان کی بیکری کا معیار بھی اب پہلے جیسا نہ تھا۔ اسی طرح ان کے وارث روڈ پر موجود ایک فیکٹری کو ٹیکس نہ دینے پر سیل کر دیا گیا اور فیصل پر کیس کر دیا گیا، لیکن مسلسل غیر حاضری پر ان کو اشتہاری قرار دے دیا۔ فیصل تب ملک سے باہر تھے اور کچھ ماہ بعد وہ واپس پاکستان آ گئے، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ بینک ان کی بچی ہوئی چیزوں پر قبضہ کر چکا تھا۔ گھر کا حال بھی بہت برا تھا۔ گھر کا خرچہ چلانے کے لیے ان کے بیٹے نوکری کرنے لگے۔ ایک چھوٹا سا مکان تھا جو کہ رینٹ پہ تھا، اس میں وہ رہائش پذیر تھے۔ اپنی ایک ضد کی وجہ سے انہوں نے اپنے چچا کو کاروبار سے الگ کر دیا تھا، وہ بھی ان کی ہیلپ کرنے نہ آئے۔ فیصل فاروق نے اپنی ضد کی وجہ سے سب کچھ تباہ کر لیا۔
फैसल की यही जिद उन्हें महलों से सड़क पर ले आई। आज पाकिस्तान के बहुत से सिटीज़ में निराला स्वीट्स की शॉप नज़र आती हैं, लेकिन वो असली नहीं है और ना ही उनका निराला ख़ानदान से कोई तल्लुक है। वो सिर्फ निराला का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस तरह की वीडियोस के लिए हमारे साथ रहिएगा। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।